اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کے اندر چل کر نہیں دیکھا؟ زمین کے کفار کے مناظر، مومنوں کے مناظر، پھر انبیاء اور ان کے ساتھ سلوک، اور انبیاء کا اپنی قوموں کے ساتھ سلوک، انجام۔ تو کیا ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا؟ اگر پہلے نہیں کر سکے تو آج نکلیں۔ فَيَنْظُرُوا، پس دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا انجام ہوا ان کافروں کا جو ان کافروں سے پہلے کفار تھے۔ تو ان کے انجام کی طرف دھیان کریں اور دیکھیں اور ان سے عبرت لیں اور نصیحت حاصل کریں۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ زیادہ مضبوط تھے ان سے قوت میں، زور میں اور جسمانی طاقت میں۔ وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر نشانات چھوڑنے میں۔ نشانات کیا ہوتے ہیں، آثار کیا ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ قدموں کے نشان کو بھی کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو انبیاء کے فیصلے ہوتے ہیں آسمانی کتاب کے بعد، جیسے حدیث ہے ہم پڑھتے ہیں، ان کو بھی اثر کہا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بلڈنگیں، محل، قلعے وغیرہ وغیرہ جو ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ان کے آثار دیکھیں، اور ان کے بنائے ہوئے جو محلات ہیں ان کی طرف کہ وہ کتنے زور آور اور قوت والے لوگ ہوں گے۔ آج تو مشینری ہے، تو کل کیا تھا؟ ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کے رکھتے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ جو کھیت کی اینٹیں، پاگل اینٹیں اتنے بڑی بڑی ہم اٹھا کے مکان بناتے، ان کے مقابلے میں تو یہ 20ویں حصے میں بھی نہیں ہے یہ جو 5 کلو کی اینٹ ہے۔ تو بہرحال ان کو اٹھا کے گھر بنائے جاتے، تو آج ان سے بھی آدمی تھک جاتے ہیں۔ تو اثر ہیں، یہ تو کل کی بات ہے، ہمارے زندگی کے دور ہیں۔ تو جو پہلے لوگ تھے وہ تو کتنے مضبوط تھے۔ وَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی کہ نہ ان کی قوت ان کے کام آئی، ان کا زور، اور نہ ان کے یہ بلڈنگیں اور محلات یہ ان کو بچا سکے، اور نہ ان کی دولت ان کے کام آئی، کوئی چیز نہ ان کو کام آئی۔ پکڑ لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، بے ذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق، اور پھر ان کے لیے اللہ سے بچانے والی کوئی جگہ نہ ملے، کوئی بچانے والا نہ آیا، نہ تو جگہ کے لحاظ سے اور نہ کوئی اللہ کے مقابلے میں زور اور طاقت رکھنے والا، کوئی اللہ سے نہ چھڑا سکا، تباہ و برباد ہو گئے۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم، یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ بے شک ان کے پاس آئے تھے رسولہم، ان کے نبی، بالبینات، کھلے دلائل لے کر۔ کھلے واضح روشن دلائل کن کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالی نازل فرمائے، وہ معجزات کی شکل میں ہوں، اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ آسمانی کتاب ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام جو ہے وہ کام نہیں آتا، اور نہ اتنی زور اور قوت والا کلام ہوتا ہے، اور نہ ہی اتنا آسان سمجھ میں آنے والا۔ سب ان کے اندر مشکلات ہوتی ہیں۔ آپ یہ شعر و شاعری دیکھ لیں کہ ان کے اندر کتنی مشکلات ہیں، کس طرح ان کے اندر وہ خفیہ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن عام فہم ہے، وہ عالم ہو، نہ عالم ہو، عام آدمی ہو، سمجھ رکھتا ہو تو ضرور اس کے اندر قرآن گھس جاتا ہے۔ یہی پہلی کتابوں کا حال تھا۔
تو فرمایا کہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا، اور یہ سزا اس لیے انہیں دی گئی کہ انہوں نے جب نبی روشن دلائل لے کے آئے فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آج بھی انکار کریں گے تو وہی حال ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، إِنَّهُ قَوِيٌّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے زیادہ زور اور قوت والا بھی ہے، شدید العقاب، اور سخت عذاب دینے والا ہے، اور اس کے زور اور اس کی قوت کا معیار نہیں ہے، بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے ہی بھیجا موسیٰ نبی کو علیہ السلام بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اور مضبوط دلائل لے کر، یعنی ان کو دلائل دیے تو وہ گئے اور ان کے پاس بہت سی نشانیاں تھیں، اور ہر نشانی ایک دوسرے سے عجیب و غریب تھی۔ خون کو دیکھیں، کھٹمل، پسو، جمعے، اور پتہ نہیں یہ مینڈک اور خون، اور کتنی چیزیں جن کے ساتھ ان کو عذاب دیے گئے۔ الی فرعون، طرف فرعون کی، وہامان، اور حامان، وقارون، اور قارون۔ قارون الگ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور یہ حامان وزیر تھا اس کا، بڑا مشیر فرعون کا۔ تو بہرحال اللہ نے ان سب کو پکڑ لیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ تو بڑا ہی جادوگر ہے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ نبیوں کے ساتھ کیا انہوں نے کیا؟ فلما جاءہم بالحق، جب وہ لے کے آئے ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، تو جب پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام، قالوا اقتلوا ابناء، ہم قتل کریں گے ان لوگوں کے بیٹوں کو، الذین آمنوا معہ، جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں اللہ نے صراحت کی کہ ایمان والوں کے بچوں کو قتل کریں گے، تو ویسے فرعون پر ایک ہیبت تھی کہ اس خاندان سے ایک لڑکا ہوگا تو وہ میرے اس نظام کو تباہ و برباد کر دے گا اور مجھے بھی نقصان دے گا، تو اس لیے اس خطرے سے بھی کہ اس کے اندر پیدا ہی نہ ہوں تو نہ مجھے وہ نقصان دے سکیں۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور زندہ چھوڑیں گے ان کی بیٹیوں کو، بچیوں کو، کیوں کہ آخر کام کاج تو ہم نے لینا ہے۔ وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور یہ کافروں کے مکر و فریب جو ہوتے ہیں سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہوتے، خود بھی گمراہ اور ان کے مکر و فریب بھی گمراہی کا سبب اور گمراہی، اور پھر آگے جو ماننے والے ہیں وہ بھی ان جیسے پیچھے چلنے والے۔ وقال فرعون ذرونی، کہنے لگا فرعون کہ چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو علیہ السلام، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ بلا لے اپنے رب کو۔ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بلاؤ تمہارا رب کہاں ہے؟ ہاں اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری دنیا کے لیے صرف جبریل علیہ السلام کو بھیج دیں تو وہ حقیقت حال یہ ہے کہ اپنا ایک پر ماریں دایاں تو مشرق تباہ ہو جائے اور پوری دنیا، اور دوسرا پر ہلائیں تو مغرب تباہ ہو جائے، نہ عام نہ خاص، نہ یہ بلڈنگیں نہ محل، کوئی شے باقی نہ بچے۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو زور دیے ہیں، قوت والے ہیں، اور پھر اتنے بڑے ہیں۔ یہ کیا جانے کہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ ہے، اس کو آنے جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ بلائے اپنے رب کو۔ رب جو ہے وہی بیٹھا حکم دے تو اس نے پانی کو، اس کے لشکر ہیں، اس کی مخلوق ہے، فرمایا پکڑ لے اسے، بھاگنے نہیں دیا، گھوڑا نہیں بھاگ سکا۔
کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور پھر حکم دیا کہ اس کو سیل پر رکھ، سمندر نے اندر سے نکالا اور باہر پھینک دیا، اور بنی اسرائیل نے دیکھا اس ظالم کی لاش کو، لیکن پھر بھی حرکتیں وہی کرتے رہے۔ اور وہ کیا خطرہ محسوس کر رہا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، انی اخاف، گھبرا رہا ہوں، پریشانی آ رہی ہے کہ کہیں تمہارے اس پائیدار دین کو بدل نہ دے۔ پائیدار دین کیا ہے؟ کبھی انسان کا بھی دین پائیدار ہوا، شریعت پائیدار ہوگی، قانون پائیدار ہوا؟ انسان کا بنایا ہوا ہے قانون، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ تمہارے پائیدار دین کو بدل دے گا۔ ایک ہی پائیداری ہے کہ یہ میرے سجدے رکوع ختم ہو جائیں گے۔ لوگ مجھے الہ مانتے، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ نہریں کس کی ہیں، یہ محلات کس کے ہیں، یہ باغ کس کے ہیں، دیکھو آج کہاں ہیں وہ۔ تو یہی حال ہے سب کا۔ او یظہرکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ بہت بڑا فساد برپا کرے گا زمین میں۔ اور ہر نبی کے ساتھ یہی جو ہے سلوک کیے گئے کہ یہ تو فسادی لوگ ہیں۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے، انی وستو، اے میرے مقابلے کے لوگوں سن رکھو، میں پناہ مانگتا ہوں بے ربی، اپنے رب کی، تمہارے شر سے، تمہاری شرارتوں سے اور تمہارے زور اور قوت سے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، و ربکم، اور جس نے تم کو بھی پیدا کیا، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سرکش سے، لا یؤمن، جو نہیں ایمان رکھتا، بیوم الحساب، حساب کے دن پر، قیامت کے دن پر۔ وَلَقَ اللَّهُ